وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں ایک دیار دیا گیا، انہیں ایک دیار دیا گیا، وہ پھر سے کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، وہ پھر اس الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي نزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ٹھیک ہے. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم. محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ خسف القمر بجمالہ
کروں مد اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پار انعام نہیں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا بزرگوں، بھائیو، عزیزو، خطاب کا موضوع ہے استغفار۔ شعبان کا مہینہ ہے۔ آج کیا تاریخ ہے حضرت؟ جی تو گزشتہ جمعہ میں بتایا گیا کہ یہ بخشش کا مہینہ ہے، بخشش طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی اور بخشش طلب کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس پہ گفتگو کی گئی۔ اس مناسبت سے آج کا موضوع ہے استغفار۔ حاجی منظور، استغفار عربی زبان کا لفظ ہے، تو معنی کیا ہے حاجی منظور؟ ہاں بھائی، میں ان سے پوچھ رہا ہوں، آپ تو عالم دین ہیں۔ مغفرت استغفار کا معنی ہے بخشش طلب کرنا۔ اردو میں دوسرے لفظوں میں کہیں گے معافی مانگنا، بخشش مانگنا۔ بخشش کیا معنی استغفار کا؟ بولو۔ ہاں، یہ سبق یاد کر لیا کرو، تھوڑی دیر کے لیے خطاب ہوتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ سارا مہینہ بخشش طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک ہے سورۃ ہود اور دوسری ہے سورہ نوح قرآن مجید کی۔ تو میں نے ابھی سورہ نوح کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ میں نے کہا اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کا نام نوح ہے۔ کیوں جی؟ نوح ہے نا؟ ان کے بعد
وہی ہم سب ان کے بیٹے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، مان لو کہ دل سے مان لو کہ اس ساری کائنات میں سچا خدا صرف ایک ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کو مانو، دل سے مان لو. لیکن بہت سارے لوگوں نے انکار کیا، ایمان نہ لائے، کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے. بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. تو ان کی نافرمانی کی وجہ سے، کفر اور شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے 40 دن تک ان پر بارش کو موقوف کر دیا. بارش روک دی گئی، جس کے نتیجے میں زمین سے گھاس پیدا نہ ہوا جو کہ جانوروں کی خوراک ہے. عورتیں بھی بانجھ ہو گئیں. اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کا سلسلہ بھی رک گیا. کاروباری حالات بھی خراب ہو گئے، فقر فاقہ اور تنگ دستی میں مبتلا ہو گئے. تو وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہم سخت مشقت، پشیمانی، پریشانی، تنگ دستی اور مختلف قسم کی مصیبتوں میں مبتلا ہیں، تو آپ دعا فرمائیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم کفر اور شرک کو چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے ان گناہوں کی معافی مانگو. کفر بھی گناہ ہے، شرک بھی گناہ ہے. تو میں وعدہ کرتا ہوں جب تم معافی مانگو گے، استغفار کرو گے، یعنی استغفار کو مانا معافی مانگنا، توبہ کرنا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال و دولت بھی عطا کرے گا، اولاد بھی عطا کرے گا، اور زمین سے نہریں جاری کر دے گا، باغات تمہیں مل جائیں گے. تو آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو اللہ تبارک و انہوں نے توبہ کی، تو توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سب کچھ عطا فرما دیا. ان آیات کی تفسیر میں 10، 11، 12، یہ سورہ نوح کی 3 آیتیں ہیں. 10، 11، 12، ان 3 آیتوں کی تفسیر میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، کون ہے؟ اپنا فاروق کون ہے؟ حضرت امام حسن
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا ہیں۔ ان کی خدمت میں 4 آدمی حاضر ہوئے۔ کتنے؟ 4 آدمی حاضر ہوئے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ حضرت میں تنگ دست ہوں۔ ایک نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، دوسرے نے عرض کیا کہ اولاد نہیں ہے، تیسرے نے عرض کیا کہ اولاد نہیں، چوتھے نے عرض کیا کہ حضرت زمین سے پیداوار نہیں ہو رہی۔ 4 آدمی حاضر ہوئے۔ پہلے آدمی نے کیا کہا؟ پہلے آدمی نے کہا جی میں تنگ دست ہوں۔ دوسرے نے کہا بارش نہیں ہو رہی۔ تیسرے نے کیا کہا؟ اولاد نہیں ہو رہی۔ اور چوتھے نے کہا کہ جی میری جو زمین ہے اس کی پیداوار بہت کم ہو گئی ہے۔ 4 آدمی حاضر ہوئے۔ حاجی ریاض، پہلے نے کیا کہا؟ بولو۔ تنگ دست ہوں، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ دوسرا، یاد رکھو نا یہ باتیں، تھوڑی دیر کے لیے خطاب ہوتا ہے منظور صاحب جی، یہ نہ کہو کہ ادھر سے سنے اس کان سے نکال دیں۔ دوسرے نے کیا کہا؟ بارش نہیں ہو رہی۔ تیسرے نے کیا کہا؟ اولاد نہیں ہے۔ چوتھے نے کیا کہا؟ کیوں بھئی؟ عمران، یاسر، سمجھ آ رہے؟ ان 4 آدمیوں نے اپنی حاجت پیش کی، اپنا مسئلہ پیش کیا۔ ہر ایک کو ایک نسخہ عطا کیا، ایک ہی نسخہ، ہر ایک کو ایک ہی وظیفہ عطا کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا استغفار کرو۔ کیا فرمایا؟ استغفار پڑھو، استغفار کیا کرو۔ تو پہلے نے کیا عرض کیا کہ حضرت تنگ دست ہوں، فرمایا استغفار کیا کرو۔ دوسرے نے کہا بارش نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کیا کرو۔ تیسرے نے کہا اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھے نے کہا زمین کی پیداوار کم ہو گئی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ سب کو ایک ہی بات کہی، سب کو ایک ہی بات کہی کہ تیرے مسئلے کا حل یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر تھا، اس کا نام ہے ربیع بن سبی، سواد کے ساتھ صبح ہوتی ہے نا، سبی کا معنی خوب روشن چہرے والا، جی روشن چہرے والا، اس کو سبی کہتے ہیں۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، موسم بہار، ربیع الاول، ربیع الثانی، موسم بہار ہے نا آج کل۔ تو اس کا نام تھا ربیع بن سبی، بولیں سبی۔ جب وہ 4 آدمی لیا کر چلے گئے تو حضرت کی خدمت میں حضرت ربیع بن سبی نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے سب کو، ان 4 آدمی کو صرف ان کے مسائل کا ایک ہی حل بتایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی تو آپ نے قرآن مجید کی یہ 3 آیتیں پڑھی، سورہ نوح کی یہ 3 آیتیں پڑھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ نسخہ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ نسخہ ان کو دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص کثرت سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے۔ بارش نہ ہو
کثرت سے استغفار کرو، رب کائنات بارش نازل فرمائے گا۔ بے اولاد ہیں، اولاد نہیں مل رہی، اولاد آپ کے پاس نہیں ہے، تو کثرت سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ اولاد سے سرفراز فرمائے گا۔ اور اگر ذمہ دار ہے، اس کی زمین کی پیداوار بہت کم ہو رہی ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی زمین کی پیداوار میں اضافہ فرما دے گا۔ اب کئی لفظ ہیں استغفار کے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اور اگر پورا نہیں آتا تو صرف استغفر اللہ کو پڑھو، کیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، معنی ذہن میں رکھو، یا اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی، یہ استغفار کرو۔ 4 امام گزرے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، 4 امام گزرے ہیں۔ ہم بر صغیر میں جتنے بھی اولیاء گزرے اور جتنے بھی علماء گزرے ہیں، اور اس وقت جتنے بھی مسلمان ہیں بر صغیر میں، ان کی اکثریت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی مقلد ہے۔ حضرت داتا گنج بخش بھی حنفی، حضرت نظام الدین اولیاء بھی حنفی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی حنفی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بھی حنفی، اور حضرت ماد اللہ حسین بھی حنفی، حضرت میاں میر بھی حنفی، اور یہ جتنے بھی بر صغیر میں اولیاء ہیں سب حنفی ہیں، سب حنفی ہیں۔ اور اس طرح سعودیہ والے وہ غیر مقلد نہیں، غیر وہ مقلد ہیں، کیا ہیں؟ کس کے؟ حضرت امام احمد بن حنبل کے، امام بن حنبل۔ آپ بہت بڑے، یعنی یہ تو سارے عاشق رسول تھے، لیکن وہ بڑے عاشق رسول تھے۔ جب مدینہ منورہ حاضر ہوتے تھے تو پرانی دیواروں کو تلاش کرتے تھے مدینے کی۔ کسی نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ پرانی دیوار، اس کی نسبت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جی، اور ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرانی دیوار کو ہاتھ لگایا ہو، تو اس لیے اس پرانی دیوار کو ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھ چوم لیتے تھے اور اس دیوار کو بھی بوسہ دیتے تھے۔ بڑے عاشق رسول تھے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے میرے دل میں خیال آیا، حالانکہ طالب علم بھی تھے، وہ پڑھا رہے تھے، مدرسہ تھا، گھر تھا، سب کچھ تھا، تو ارادہ ہوا کہ بھی سفر کرتے ہیں، اب گھر میں نہیں بیٹھتے، چلو سفر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے تھوڑا سا سامان لیا، کندھے پہ رکھا گٹھڑی اور چل پڑا، لیکن مجھے اپنی منزل کا پتہ نہیں تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے، کیونکہ ذہن میں تو یہ بات نہیں ہے کہ میں نے فلاں جگہ پہنچنا ہے، بس یہ دل میں ارادہ تھا کہ بس جانا ہے ہم نے۔ فرماتے میں آگے چلا گیا تو راستے میں ایک مسجد آئی، مسجد میں نے مغرب کی نماز پڑھی باجماعت، اور اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہیں بیٹھا رہا، سخت سردی کا موسم تھا، میں نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سارے نمازی چلے گئے، میں وہیں بیٹھا رہا، تو اذان پڑھنے والے مؤذن نے مجھے کہا کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں، سب لوگ چلے گئے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں مسافر ہوں، میں یہیں پہ رات گزارنا چاہتا ہوں، تو فجر کی نماز پڑھ کر پھر میں چلا جاؤں گا۔
مؤذن نے کہا ہماری مسجد کی انتظامیہ کے آرڈر ہیں کہ کوئی شخص رات کو یہاں مسجد میں نہیں رہ سکتا، ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا کہ بھئی میں مسافر آدمی ہوں، میرا کوئی یہاں جاننے والا نہیں ہے، مجھے اجازت دے دیں رات گزار لوں۔ اس نے کہا نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے، میں ابھی گھر جا رہا ہوں، کھانا کھا کے واپس آتا ہوں، پھر میں نے مسجد بند کرنی ہے، آپ اپنا سامان وغیرہ لپیٹ کے بس باہر نکل جائیں، واپس آؤں تو آپ مسجد میں موجود نہ ہوں۔ وہ فرماتے ہیں میں بیٹھا رہا، وہ آیا اور اس نے کہا کہ ابھی تک آپ نہیں گئے، میں آپ کا سامان باہر پھینک دوں گا، یہ ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یا اللہ میں مسافر ہوں اور تیرے گھر میں پناہ لے رہا ہوں، تیرے گھر میں پناہ لے رہا ہوں اور مجھے تیرے گھر میں پناہ نہیں مل رہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا یار مسافروں کچھ خیال تو کرو۔ اس نے کہا نہیں، آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنا سامان اٹھایا، جب میں مسجد سے باہر نکلا تو سخت سردی تھی، تھوڑا سا آگے گیا تو تندور جو تھا نا وہ چل رہا تھا، آدمی روٹیاں لگا رہا تھا اس تندور پہ۔ جب میں اس کے قریب گیا تو مجھے اس کی گرمی محسوس ہوئی تھوڑی سی، تو سردی کی وجہ سے مجھے کچھ آرام ملا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا بھئی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ جاؤں، مجھے سردی لگی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا کہ پہلے اس نے آٹا گوندھا تو وہ پڑھ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ، آٹا گوندھتے وقت بھی پڑھ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آٹا گوندھنے کے بعد جب اس نے پیڑا بنایا تو پھر بھی اس نے پڑھا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پیڑا بنانے کے بعد جب اس نے روٹی بنائی تو پڑھ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تندور میں روٹی لگائی تو پڑھ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر اس نے تندور سے روٹی نکالی تو پڑھ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب لوگ جو اس سے روٹی لے رہے تھے تو وہ یہی پڑھ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا چکر ہے کہ تم اپنے ہر کام پر، اپنے ہر فعل پر استغفر اللہ پڑھ رہے ہو؟ لال دین سمجھ آ رہی؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے میں ایک ریسٹورنٹ میں، ہوٹل میں ملازم تھا اور میری کفالت میں میرے ماں باپ بھی تھے، میرے بھائی بہن بھی تھے، میری اولاد بھی تھی، میری بیوی بھی تھی۔ مجھے جو اس سے تنخواہ ملتی تھی اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا تھا، اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں پریشان بیٹھا ہوا تھا تو ایک بزرگ آدمی ملا تو میں نے اس سے کہا، اس نے مجھ سے کہا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ پریشانی یہ ہے کہ میرے وسائل آمدن بہت محدود ہیں، آمدنی میری بہت کم ہے، گزارا نہیں ہو رہا، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا استغفر اللہ پڑھا۔ تو وہ کہتے ہیں ان کے کہنے پہ میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ پورا ہوٹل بھی مجھے مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی کہ میری جو بھی دلی مرادیں تھیں، جو دلی مقصد تھے، وہ سارے کے سارے میرے پورے ہو گئے۔ لیکن ایک مقصد میرا ابھی تک پورا نہیں ہوا، میری ایک بات، میری ایک تمنا، میری ایک آرزو پوری نہیں ہوئی، اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کب وہ میری آرزو پوری کرے گا۔
آپ دعا نہیں کرتے نا میرے لیے میں ٹھیک ہو جاؤں، دل سے دعا کرو گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی بھلا بتاؤ تو صحیح تمہاری کیا آرزو ہے؟ اس نے کہا جی میری آرزو یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ایک بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں اور ولی اللہ ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، ان کا نام ہے احمد بن حنبل۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں ان کی زیارت کروں، لیکن یہاں ہوٹل میں زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں ان کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے اس کے آگے بڑھ کے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ آرزو پوری کر دی ہے، میں احمد بن حنبل ہوں۔ اور فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے جب بھی دعا کی اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا، تو میں اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا یا اللہ میں تیرے گھر میں آیا ہوں اور یہ مجھے تیرے گھر سے نکال رہا ہے، تیرے گھر میں مجھے پناہ نہیں مل رہی۔ اور پھر جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا اس وقت کوئی مقصد میرا نہیں تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارے تک پہنچایا کہ تم تو میرے پاس نہیں آ سکے، رب نے مجھے تمہارے پاس پہنچا دیا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو شخص استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے نیک مقصد میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو استغفار کا مطلب صرف یہ زبان سے کہتے رہو استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ اور گناہ سے معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اس گناہ کے قریب نہ جائیں، اس گناہ کے ہاں یہ سچی توبہ ہے۔ آدمی چوری کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر چوری کرتا ہے، وہ سچی توبہ نہیں ہے۔ نشہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر نشہ کرتا ہے، وہ سچی توبہ نہیں ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، توبہ کرتا ہے، سچی توبہ وہ نہیں ہے۔ جی ملاوٹ کرتا ہے، پھر سچی توبہ، پھر توبہ کرتا ہے، پھر ملاوٹ کرتا ہے، وہ سچی توبہ نہیں ہے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ آپ اس گناہ کی طرف دوبارہ رجوع نہ کریں، یہ سچی توبہ ہے۔ جس طرح ان لوگوں نے کفر اور شرک سے توبہ کی، پھر وہ اس کفر اور شرک کی طرف نہیں لوٹے تو رب کائنات نے ان کو سب کچھ عطا فرما دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی خدمت میں ان کا ایک نوکر تھا، ملازم تھا، بہت دولت مند تھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ مدینہ منورہ سے دمشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے، تو اس ملازم نے عرض کیا حضرت میں امیر آدمی ہوں، دولت مند ہوں، بے شک میں ان کے ہاں ملازمت کرتا ہوں، میری اولاد نہیں ہے، اتنا عرصہ ہو گیا شادی کی ہے میں نے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ تو اس آدمی نے ہر روز 700 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا شروع کر دیا، ہر روز 700 مرتبہ اس نے اور اس کی بیوی نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی برکت سے 10 بیٹے عطا کیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے اس سے پوچھا بھی تم نے کون سا نسخہ استعمال کیا، اتنا عرصہ ہو گیا تمہاری اولاد نہیں تھی؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضرت امام حسن تشریف لائے تھے، میں نے ان سے پوچھا تھا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ یہ پڑھو۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جب دوبارہ آئے تو پوچھنا حضرت آپ نے یہ وظیفہ کہاں سے حاصل کیا؟ جب آپ آئے تو پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11، 12۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ بارش بھی دیتا ہے، تنگ دستی بھی دور کرتا ہے، اور اولاد بھی عطا فرماتا ہے، اور زمین کی پیداوار میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ آج ہمارے ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں، تنگ دستی ہے، دوسرے IMF کی طرف ہم دیکھتے ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں،
ہم نے آگے ہاتھ پھیلائے، وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم ان کے محتاج ہیں، رب کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کو راضی کرتے ہیں، رب کو راضی نہیں کرتے۔ یہ جتنے ہمارے حکمران ہیں، یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے عوام ہیں ہمارے ملک کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات کے مطابق، قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالی غیبی خزانوں سے مدد فرمائے گا۔ پھر ان لوگوں کی ہمیں مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مددگار، اس کا نام ناصر ہے۔ ناصر کا معنی مدد کرنے والا، اس کا نام نصیر ہے، مدد کرنے والا۔ اور فرمایا کہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، جس کو چاہے بے حساب عطا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔